نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میں نے آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک ارشاد پڑھ کے سنایا. بہت سادہ انداز میں بالکل صاف ستھرے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا ہے اور بہت تعجب کا سا حکم ہے. ارشاد یہ ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے. یہ ترجمہ کیا میں نے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اپنی طرف سے اسلام میں کوئی نئی چیز داخل مت کرو، اور اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز مت چھوڑو. یہ اسلام میں پورا داخل ہو. آسان لفظوں میں کہو، اپنی طرف سے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرما دی ہیں ان میں سے کسی چیز کو چھوڑنے کی بھی گنجائش نہیں. جس چیز کو تم اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہو، بڑھانا چاہ رہے ہو، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنا ہی اچھا عمل ہو، چاہے اس کو حضرت ہی کرتا ہو، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے متعین نہیں ہے تو اس اچھے عمل کو بھی داخل کرنے کی، بڑھانے کی گنجائش نہیں. دیکھنے میں چاہے جتنا اچھا عمل ہو لیکن بڑھا نہیں سکتے. ایسے ہی اسلام کے حکموں میں سے کسی حکم کو گھٹا نہیں سکتے. یہ اسلام میں پورے داخل ہو. یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ کیا تقاضا پیش آیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اپنی طرف سے اضافہ مت کرو، اپنی طرف سے کم مت کرو. کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، کوئی نوبت پیش آئی ہوگی، تبھی تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا یہ کام مت کرو. اس کو شان نزول کہتے ہیں. مفسرین کی زبان میں، علماء کی زبان میں آیت جس واقعے کے بعد اترتی ہے اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ وہ مسلمان جو پہلے یہودی تھے، تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے، زبور کو ماننے والے تھے، پہلے اسلام سے پہلے جو دین اور دھرم تھا اس کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. پھر ہو گئے وہ مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن کچھ وہ باتیں جو ان کے مذہب میں نہیں، اسلام میں ان کو نہیں لگی. سمجھ رہے فرق؟ ان کا دین الگ تھا، ہمارا دین الگ ہے.
ان کی آسمانی کتاب الگ ہے، ہماری آسمانی کتاب الگ ہے۔ ان کے مذہب میں یہ بات تھی کہ ہفتے کے دن کو محترم دن مانا جاتا تھا، عزت والا دن مانا جاتا تھا، اور ہمارے مذہب میں اسلام میں جمعے کے دن کو محترم مانا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تمنا ظاہر کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ جمعے کے دن کو بھی عظمت والا مانیں، جیسے کہ اسلام کہتا ہے، قرآن اور حدیث کہتی ہے، آپ کہتے ہیں جمعے کے دن کو بھی ہم عظمت والا مانیں، محترم مانیں، اور ہمارا جو پرانا دین ہے اس میں ہفتے کے دن کو اچھا مانا جاتا تھا، ہم ہفتے کے دن کو بھی احترام والا مانیں، یعنی 2 دن کی چھٹی منائیں، جمعے کے دن بھی ہفتے کے دن بھی، جمعے کو جمعے کی نماز پڑھا کریں گے، اور ہفتے کے دن کو بھی ہم عظمت والا دن مانیں، جیسے کہ ہمارے یہود میں ہوتا تھا، تورات میں ہوتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اونٹ کا گوشت اس کو حلال سمجھیں لیکن کبھی زندگی میں استعمال نہ کریں، عقیدے کے اعتبار سے حلال سمجھیں گے لیکن کبھی کھائیں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پرانے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، تو عقیدے کے اعتبار سے، اپنے دماغ اور خیالات کے اعتبار سے ہم اس کو حلال سمجھیں لیکن کبھی کھائیں نہیں، تاکہ اس پہ بھی عمل ہو جائے، اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ سوچ اچھی لگ رہی بظاہر۔ ایسے ہی اے اللہ کے نبی، کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ ایک وقت قرآن کی تلاوت کیا کریں اور دوسرے وقت میں تورات پڑھ لیا کریں؟ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن کی بھی تلاوت کریں، وہ بھی ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی برکت والی چیز ہے، اس کو بھی پڑھیں، اور دوسرے ٹائم میں ہم پڑھ لیا کریں گے تورات۔ اس طرح کی خواہش اور تمنا وہ ظاہر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ نے یہ حکم اتارا، یا ایھا ان بچوں کو باہر کرو، ان بچوں کو باہر کرو، یہ شور کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اپنی طرف سے ان اضافوں کو مت کرو۔ اس آپ تورات بھی پڑھ لیا کریں گے، سنیچر کے دن کو بھی عظمت والا مان لیا کریں گے، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، ویسے حلال سمجھیں گے، تو اللہ کیا کرے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا یا کچھ گھٹانا یہ مکمل اسلام نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور واقعہ سنو، اپنی طرف سے کچھ بھی نیکی سمجھ کر اچھا سے اچھا عمل داخل کرے، اضافہ کرے، اسلام اس کو بالکل گوارا نہیں کرتا، بالکل برداشت نہیں کرتا۔ مثال لیجیے، حدیث شریف میں آتا ہے اور حدیث قدسی میں آتا ہے، بہت اونچی قسم کی حدیث جو ہوتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، علماء کی زبان میں دوسرا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بہت اعلیٰ قسم کی جو حدیث ہوتی ہے حدیث قدسی، جس میں اللہ یہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں، اور جس میں نبی کہے میں کہتا ہوں، میری رائے یہ ہے، میری طرف سے ہدایت یہ، اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جس میں اللہ کی بات نقل کی جائے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک، اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک لوگوں میں، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو جلدی افطار کرنے والا ہو۔ روزہ رکھے رمضان میں تو جلدی افطار کرنے والا ہو، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ جلدی افطار کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ٹائم ہونے سے پہلے، اگر ٹائم ہونے سے پہلے کھولو گے تو روزہ خراب ہو جائے گا، لیکن یقینی طور پر سورج ڈوب گیا ہے، گھڑی میں ٹائم ہو چکا ہے، پھر بھی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر انتظار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹائم ہوتے ہی روزہ کھولو، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اتنے بج کر اتنے منٹ پر روزہ پورا ہوگا، افطار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم 10 منٹ بات کر رہے ہیں تو گویا اپنی طرف سے 10 منٹ روزے میں بڑھا رہے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ سمجھ رہے بات؟ مثال دی میں نے، یہ حدیث ہے، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو جلدی افطار کرے،
کیوں؟ جلدی افطار کرتے ہی گویا اللہ کے مرضی کے مطابق روزہ پورا کر دیا، اور اپنی طرف سے 10 منٹ لیٹ افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑھا رہے ہو اپنی طرف سے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی سحری کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے برکت والی سحری وہ ہے جو اخیر وقت میں کھائی جائے۔ فرض کرو، ایک مثال 4:10 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، گرمیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، 4:10 پر ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4:10 پر سحری ختم ہو رہی ہے تو اس سے 5, 7, 10 منٹ پہلے سحری کرنا، 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے سحری کرنا اسلام پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ اگر کسی آدمی نے 3 بجے سحری کر لی اور فارغ ہو گیا تو اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا روزہ کا اضافہ کر رہا ہے کہ روزہ کب سے شروع ہوگا؟ 4:10 سے، اور وہ 3 بجے سحری کر کے فارغ ہو گیا تو وہ 1 گھنٹہ اس نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے۔ اللہ اس اضافے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ایک قانون سمجھ میں آئے۔ اس کو کہتے ہیں ہماری علمی زبان میں اللہ کے احکام پر کما ہی عمل کرنا فرض ہے۔ کما ہی عربی لفظ ہے، اسے سمجھانا پڑے گا۔ اللہ کے احکام پر اسی طرح عمل کرنا فرض ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اپنے دیکھنے سے چاہے کتنا شاندار کام ہے، دیکھنے میں وہ دین کا کام معلوم ہو رہا ہے، لیکن سراسر حرام ہے اگر اپنی طرف سے اضافہ کریں یا کمی کریں۔ ایک واقعہ سنو، پھر میں اپنے ماحول پر آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے صحابی، یہ بند کرو یہ ویڈیو، فضائی ویڈیو بنانا، تقریر کی، قرآن کی، اچھی بات ہے بھائی، محفوظ ہو جائے، لیکن اپنی طرف سے اضافہ شریعت منع کرتی ہے، منع ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر ویڈیو فوٹو حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کے 3 صحابی، ان کو شوق ہوا کہ ہم یہ جانکاری حاصل کریں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کیا ہیں۔ دن کے عمل ہمیں معلوم ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں، جہاد کا موقع ہوتا ہے تو جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی مشغولی، دن کے اعمال صحابہ کے سامنے ہیں، صحابہ کی نظروں میں، لیکن رات کا عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی نفل پڑھتے ہیں، کب کب پڑھتے ہیں، کب سوتے ہیں، یہ صحابہ کے علم میں نہیں۔ تو ان کو یہ شوق ہوا کہ ہم یہ جانکاری حاصل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنے اعمال کرتے ہیں اور کب کب کرتے ہیں۔ ظاہر بات یہ جانکاری کہاں سے ملے گی؟ گھر میں سے ملے گی، نبی کی بیویوں سے ملے گی۔ تو 3 صحابی اکٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت علی اور حضرت عثمان بن مظعون، یہ بڑے صحابی ہیں، یہ 3 اکٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ رات کو حضور نماز کب پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کب جاگتے ہیں، کب سوتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نبی کی بیویوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے تو بیدار ہوتے ہیں، اللہ جتنی توفیق دیتا ہے 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، پھر جیسے ہی اذان ہوتی ہے فجر کی سنت پڑھ کے پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ تفصیل سنا ہے۔ وہ 3 صحابہ اپنے دماغ میں جو بات سوچ کر آئے تھے اس کے مطابق جواب نہیں ملا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا حضور تو دیر دیر تک جاگ رہتے ہوں گے، دیر تک لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہوں گے اور اکثر جاگ کر گزارتے ہوں گے، سونے کا وقت بہت تھوڑا ہوگا، یہ سوچ کر آئے تھے۔ اس لیے کہ جنت ایک مہنگا سودا ہے، اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے دماغ میں خیال بنایا تھا اس کے موافق جواب نہیں ملا۔ تو جب جواب انہوں نے معلوم کیا اور حضرت عائشہ نے دوسرے ازواج مطہرات نے بتایا تو انہوں نے حضور کے ان اعمال کو کم سمجھا،
حدیث میں لفظ آ رہا ہے کأنہم تقالوہا، ان تین صحابہ نے رات کا جو عمل حضور کا سنا اس کو کم سمجھا۔ یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے، مثال کے طور پر 9 گھنٹے رات ہے تو حضور تو ماشاءاللہ 7 گھنٹے سو رہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں۔ یہ جواب ان کو ملا تو کہہ رہے تھوڑی سی عبادت، لیکن فوراً تعویل کی اور کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، نبی ہے، اگر اتنی بھی عبادت نہ کریں ان کا تو کام بنا ہوا ہے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، وہ تو اتنی بھی نفلی عبادت نہ کریں تو ان کا تو بیڑا پار ہے۔ ہمیں اس بارے میں حضور کی اقتدا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ سوچ رہے ہیں۔ بھائی نبی نہ کریں عبادت کوئی بات نہیں، کام چلے گا، لیکن ہم تو عام آدمی، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم تو عام آدمی ہیں، ہم سے کب اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہارا اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اس لیے ہمیں تو پوری رات جاگنا چاہیے، پوری رات عبادت کرنی چاہیے۔ پھر وہی کھڑے تینوں بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، سننے کی بات۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال میں کبھی زندگی میں کسی بھی رات نہیں سوؤں گی، میری زندگی میں اب جتنی بھی رات آئیں گی، 100 آئیں 200 رات آئیں 150 آئیں 1000 رات آئیں، تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے یہ وعدہ کیا۔ اب دیکھنے میں اچھا ہے، میں رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا کون سی گناہ کی بات ہے؟ اما انا فاصلی اللیل ابدا، بہرحال میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، ولا ارقد، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا اما انا فاصوم النہار ولا افطر ابدا، میں زندگی میں اب جتنے بھی دن آئیں گے سارے دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ ایک رات بھر عبادت کرنے کا عہد کرتا ہے، ایک دنوں میں روزہ رکھنے کا عہد کرتا ہے۔ تیسرے نے کمال کر دیا، کہنے لگا اما انا فلا اتزوج، بہرحال میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ساری مصیبت تو شادی سے پیدا ہوتی ہے، کہ شادی ہو گئی بیوی آ گئی تو اس کے خرچے پورا کرو، پھر چنو منو پیدا ہو جائیں گے ان کا لباس لاؤ، ان کی پڑھائی کا لباس کرو، ان کی زمین کے لیے فکر کرو۔ میں شادی نہیں کروں گی، اس سے مصیبت نہیں رہے گی، اور پورا وقت اللہ کی بات میں، رات بھی اور دن بھی، کچھ کھانا کمانے میں۔ دیکھنے میں بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ یہ تینوں صحابہ وہاں گھر میں بات کر کے باہر نکل گئے۔ نبی علیہ السلام گھر میں آئے، ازواج مطہرات میں بتایا فلاں فلاں آئے تھے، حضرت علی بھی تھے، عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، عثمان بھی تھے، آپ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے کہ رات میں کیا کیا کرتے ہیں، ہم نے بتا دیا۔ ان کو وہ کم معلوم ہوا اور یوں کہہ کے گئے کہ میں رات بھر نفل پڑھا کروں گا، ایک نے کہا دن بھر روزہ رکھا کروں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام نکلے ان کی تلاش میں، کہاں گئے، کیسے فیصلہ کر کے گئے، پا لیا، چلتے پھرتے کہیں پکڑ لیا۔ فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسی ایسی بات کر کے آئے ہیں، جنہوں نے یہ عہد کیے ہیں، یہ فیصلے کیے، تم ہی وہ لوگ۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے واہ واہ کیا تمہارے حوصلے ہیں، کیا تمہارا شوق ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم وہی ہیں، جی ہم وہی ہیں۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ وہ سننے کی چیز، کیا فرمایا؟ یاد رکھو میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ حضور یہاں شروع کر رہے ہیں اپنی بات، واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ کیوں؟ نبی جتنا اللہ کو پہچانتا ہے کوئی اور نہیں پہچانتا، اور پہچان سے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ سانپ کو نہیں جانتا وہ کیا ڈر ہے، کیا چیز ہے، وہ تو پکڑے گا بھی، اس کو پکڑ کے کھیلے گا بھی، لیکن جب وہ 8 سال کا 10 سال کا ہو جاتا قریب بھی آ جائے، کیوں قریب نہیں آ رہا؟ اب پہچان گیا، وہ جان گیا کہ خطرناک چیز ہے۔ تو جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کے مقام اور مرتبے کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ڈرے گا، احتیاط سے رہے گا۔ اس لیے فرما رہے ہیں حضور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن حضور کیا فرمایا؟
میرا طریقہ یہ ہے، اما انا فاصلی اللیل وارقد، کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آرام نہیں کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ واما انا فاصوم النہار وافطر، حضور فرما رہے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور تم میں سے ایک یہ کہہ کر آئے ہمیشہ دنوں میں روزہ ہی رکھے گا۔ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اب فیصلہ سنا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہی وہ جملہ جو نکاح کے وقت قاضی پڑھتا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اے میرے پیارے صحابہ، تم نے اگرچہ نیت بہت اچھی کی ہے، تمہارے حوصلے بہت بلند ہیں، لیکن جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کو ثواب تو کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی دوستانہ نہیں، اس کا وہ میری امت سے باہر ہے۔ اب دیکھو وہ رات بھر نفل پڑھنے کی نیت کریں، دن بھر روزہ رکھنے کی نیت کریں، شادی نہیں کر رہے تاکہ عبادت کریں گے، تو حضور کیا فرمایا، تمہیں ثواب تو کیا ملے گا، تمہیں جنت تو کیا ملے گی، تم میرے دین سے باہر ہو جاؤ گے، تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے ہٹ کر عمل کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ اور پہلے جو میں نے مثال دی، ان سب سے ایک قاعدہ بنا کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانا کچھ گھٹانا دونوں گناہ کی بات ہے، نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا ہی نہیں ہمیشہ سے مسلمان یہ کوتاہی ضرور کرتا آیا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ گھٹا دیتے ہیں، یہ مکمل دین پر نہیں ہے، مکمل اسلام پر نہیں ہے۔ پھر قانون سنو اللہ کا، جو ادھورے دین پر عمل کرے گا، ادھورے دین پر عمل کرے گا تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں ذلیل رکھوں گا، رسوا رکھوں گا، ان کو عزت نہیں دوں گا۔ آج سارے جہاں میں مسلمان پریشان ہیں، ذلیل ہیں، کیوں؟ اس لیے وہ ادھورے دین پر عمل کر رہے ہیں، مکمل دین پر عمل نہیں کر رہے۔ بابا صاحب ایسے کہتے ہوئے کون سی دین کی بات چھوٹ رہی ہے ہم سے، یہی تو کہو گے، اور ہم نے کون سی بات آگے بڑھا دی۔ دیکھو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، چند موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں۔ نمبر 1، ابھی تازہ مشکل سے 5-6 سال کے اندر 10 سال کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ایک مصیبت میوات میں چل پڑی، جب عورت عدت سے کھڑی ہوتی ہے تو پورا ایک تماشا کرتے ہو نہیں؟ آج سے 20 سال پہلے یہ مصیبت نہیں تھی، 10 سال 15 سال پہلے یہ مصیبت نہیں تھی، اب مصیبت چل پڑی، رشتہ داریاں اکٹھی ہوں گی، کھانا پکانا بھی کیا جائے گا، بیچاری بیوہ کے لیے جوڑا بھی دیں گے، پتنی کیا کریں گے۔ دیکھنے میں اچھی بات ہے، دیکھنے میں اچھی بات ہے، اس کی دل جوئی کر رہے ہو، ہمدردی کر رہے ہو، لیکن چلتے چلتے یہ ایسی رسم بن جائے گی کہ نہ کرنے والے کو برا سمجھو گے، یہی دین میں اضافہ ہے، یہی بدعت ہے، یہی گناہ ہے۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لینا، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ کوئی عورت عدت پوری کرے، وقت اس کا پورا ہو تو رشتہ دار اکٹھے ہوں، اس کو جوڑا دیں، اس کو ہدیہ تحفہ دیں۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے دینی اعتبار سے، ایک محض رسم ڈھونگ ہے، شیطان نے ایک وسوسہ دل میں پیدا کر دیا، چل پڑا اپنی طریقہ، یہ اپنی طرف سے اضافہ۔ یہ مصیبت چلی کہاں سے؟ اصل میں لفظوں کا اثر پڑتا ہے، لفظوں کا اثر پڑتا ہے۔ ہماری زبان میں لفظ چل پڑا، عدت میں بیٹھنا، عدت میں بیٹھنا، یہی تو کہتے ہیں فلانی عدت میں بیٹھ گئی، عدت میں بیٹھ گئی کیوں؟ تو عدت میں بیٹھنا یہ لفظ غلط فہمی میں ڈالتا ہم یہ سمجھنے لگے کہ عدت میں بیٹھنے کا مطلب یہ جیسے مرغی انڈان میں بیٹھے ایسے بیربانی بٹھا دے کونا، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ دین نہیں۔ علماء سے پوچھا کرو، مفتیوں سے پوچھا کرو، معلومات کیا کرو، اپنے قریبی مدرسے میں جایا کرو تو صحیح صورت نکل کر آئے گی بات۔ جب پوچھو گے ہی نہیں تو جو دیکھتے دیکھتے تم بڑے ہوئے ہو ایسے ہی کرو گے، پہلے معلومات کرو، قریب میں جو بڑے مدرسے ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھو کہ ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، اس کو عدت گزارنی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ عدتن، اب سمجھو، عدتن کے معنی آتے ہیں گنتی، عربی زبان میں عدہ مانے گنتی، یعنی
کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن کی گنتی اس کو پوری کرنی ہے، اس لیے عدت کہتے ہیں اس کو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عربی زبان میں عدت کے معنی گننا، شمار کرنا. جیسے ہم پیسے گنتے ہیں، چاند کی تاریخ گنتے ہیں، کوئی اور چیز گنتے ہیں، تو عدت کے معنی آتے ہیں گننا. وہی لفظ ہے یہ عدت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی. ان 4 مہینے 10 دنوں کو وہ گنے گی. نئی جگہ نکاح نہیں کر سکتی، نئی جگہ نکاح نہیں کر سکتی. 4 مہینہ 10 دن ویٹنگ، انتظار. سوگ ظاہر کرے گی کہ نئے کپڑے مت پہنے، خوشبو مت لگائے، چوڑی مت پہنے، کان میں باڑی مت پہنے، ہنسلی مت پہنے، زیورات استعمال نہ کریں. اس طرح وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے مرنے کا غم ہے. خوشبو نہیں لگا رہی ہے، زیورات استعمال نہیں کر رہی ہے، نئے کپڑے نہیں پہن رہی ہے، اور بہت زیادہ بناؤ سنگار کر کے تیل سر پہ لگا کے کنگھی نہیں کر رہی. ہلکا سا تیل لگا کے موٹے دانے موٹے کنگھے سے کنگھی کرے کوئی حرج نہیں. لیکن بن ٹھن کا رہنا، جس کو کہتے ہیں سیاہی سر پہ لگانا، خوشبو لگانا، تیل پھول لگا کے بیٹھنا، یہ نہیں کرے. اس کا نام بے عدت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اعتکاف میں بٹھا دو. ہماری میوات نہیں سمجھتے کہ عدت کا مطلب اعتکاف میں بٹھاؤ، کونے میں بٹھاؤ، اندھیرے میں بٹھاؤ. اب نئی نئی باتیں پوچھیں، مول صاحب فلانا مل سکے تو وہاں سے، مول صاحب مہربانی عدت میں داماد ملاقات کر سکے تو وہاں سے، بھتیجا مل سکے تو وہاں سے. ارے اللہ کے بندو، جو پردے کے مسائل ہیں وہ اس وقت بھی تھے جب عدت شروع نہیں ہوئی تھی، اور وہی مسائل عدت میں بھی کوئی نئی بات شروع نہیں ہوتی ہے. فرق سمجھ رہے ہو؟ پردہ اگر ہے تو وہ عدت سے پہلے بھی تھا، اور پردہ اگر ہے تو وہ عدت میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب عدت شروع ہوئی تو اب پردے کے مسائل پوچھ رہے تھے. کوئی نئی پابندی نہیں ہوئی. جن سے ملنا، ملاقات کرنا، جن کے سامنے آنا عدت سے پہلے جائز تھا، عدت میں بھی ان سے ہی ملاقات کرنا، ان سے ہی ملنا، ان کے سامنے آنا جائز ہے. اور جن سے پہلے ناجائز تھا، عدت میں بھی ان سے ہی ناجائز. یہ نیا دین کہاں سے آ رہا ہے کہ جب عدت شروع ہوئی تو اب مسائل کی تحقیق میں؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ عام عورتوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ان عورتوں کو کن سے ہم پردہ کرنا ہے، یہ کن کے سامنے آ سکتی ہیں، کن سے بات کر سکتی ہیں؟ عدت میں آگے دین کی تلاش کر سکتے. یہ دین نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ شیطانی حیلیں ہیں. آپ کو دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے وہ. دیکھو یاد رکھنا، شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ تم کافر ہو جاؤ. شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ بت کے سامنے سجدہ کر لو اور سر ٹیک لو. ہرگز نہیں. وہ تم سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے، تم سے زیادہ کہیں زیادہ وہ چالاک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں، تم سے وہ گناہ کروائے گا، دین کے نام پر ہی کروائے گا. دین سمجھا کے کروائے گا. یار یہ مت کرنا چاہیے. دین سمجھ کے کرو گے اور گناہ میں مبتلا ہوگے. تمہارے دین کو بچانا، تمہارے ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ کرو اہل علم سے پوچھ کر کرو. خود تو پڑھے لکھے نہیں، قرآن کو تم نہیں سمجھتے ہو، حدیث تم نہیں پڑھ سکتے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، قرآن کا مطالعہ ان کے پاس ہے، حدیث کا علم ان کے پاس ہے، فقہ ان کے پاس ہے، تو جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے علماء سے پوچھ کر کرو، تبھی دین بچے گا. دیکھا دیکھی کچھ مت کرنا. ارے ساری بیوات نہیں کریں یار عدت والا. ایسے جب کے گھر عدت پوری ہوئے سب جوڑ لاؤں سب چلو تو بھی کر، تیسرا بھی کر، چوتھا بھی کر. یہی رسم. معلومات کرنی چاہیے کہ کیا کرنا. یہ تو مثال بھی دین میں اپنی طرف سے اضافے، یہ بھی ناجائز. اور اپنی طرف سے گھٹانا، فرضوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی آدمی، سنو دھیان سے، اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، لیکن 1 یا 2 یا 3 فرض زندگی میں ہمیشہ کے لیے چھوٹے پڑے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ خدا کے دربار میں گنہگار بن کر کھڑا ہوگا. وہ اپنی جان نہیں بچا پائے. سب سے بڑا دین ہے فرائض اور واجبات کو پورا کرنا. سب سے بڑا دین ہے. میں بہت کھلے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، چاہے نوافل کم پڑھو، چاہے اشراق اور اوابین مت پڑھو، چاہے تہجد مت پڑھو، چاہے بہت زیادہ تسبیحات مت پڑھو، بہت زیادہ تلاوت مت کرو،
کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت میں آپ سے نہیں پوچھے گا تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اوابین کیوں نہیں پڑھتے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا تہجد کیوں نہیں پڑھتے تھے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اشراق کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ یہ نوافل ہے۔ نفل کا مطلب بندے کا اختیار ہے، جی چاہے تو پڑھے، جی چاہے تو مت پڑھے۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے زائد، اللہ کی طرف سے پابند نہیں ہو، کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ رہا ہے، کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، تو چاہے جتنے متقی بن جاؤ اپنی نظر میں، چاہے جتنا دیندار بن جاؤ، خدا کے یہاں تم مجرم ہو، قصوروار ہو، گنہگار ہو، اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو جنت تمہارا حق نہیں بنتا ہے۔ اب میں 2-3 ایسی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جس میں اچھے اچھے دیندار مبتلا ہیں، اچھے اچھے متقی اور اپنے آپ کو تررمان کہنے والے، بڑے بننے والے سب مبتلا ہیں۔ میوات میں دین کا ایک اہم فرض ایسا چھوٹ رہا ہے جس کو سبھی چھوڑے ہوئے، اور یہاں شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جو یوں کہہ دے کہ میں نے یہ فرض ادا کیا، اور سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے، اور شاید ایک بھی نہ ہو اس وجہ میں جو یوں کہے بس صاحب میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں یہ فرض میں نے ادا کیا۔ بتائیے تم میں سے کون ایسا ہے جس نے میراث ادا کی؟ بتاؤ، ہے کوئی جو یہ کہے صاحب میرا ابا کی طرف سے جو زمین آئی تھی اس میں سے میں نے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دے دیا؟ کوئی ہے؟ یہ سب تبلیغی ہوں گے، چلے 4 مہینے سب نے لگائے ہوں گے۔ یہ سب وہ ہیں جو رمضان میں اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ماشاءاللہ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، بیانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گشت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ دیندار مان رہے اپنا آپ کو؟ اللہ کی قسم دیندار نہیں بنو گے جب تک کہ ایک ایک فرض ادا نہیں کرو گے۔ یہ فرض ہے، میراث ادا کرنا فرض، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، ایسے ہی ایک فرض ہے میراث ادا کرنا۔ میراث کا مطلب کیا؟ باپ نے جو جائیداد چھوڑی، باپ نے جو مکان چھوڑا، باپ نے جو کپڑے لتے چھوڑے، باپ نے جو پیسے چھوڑے، ان سب میں بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ بنتا ہے، اس کو ادا کرنا میراث کہتے ہیں۔ طہارت دماغ میں بھی بات نہ ہے بھائی مکان میں سے بھی حصہ بڑے بہن کو، تمنت کے خیال میں بھی بات نہ ہے کہ جو باپ نے کپڑے لتا چھوڑے ان میں بھی بہن کو حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دماغ کہاں جاوے؟ کھیتن پہ، زمین میں سے بہن کو حصہ بڑھا۔ ارے اللہ کے بندو، باپ نے اگر بینک میں نے چھوڑا ہے 2، 4، 5، 10 ہزار چھوڑے، اس میں بھی حصہ ہے۔ جو کپڑے پہن رکھے تھے اس میں بھی حصہ ہے، جو مکان اس نے بنایا ہے اس میں بھی حصہ ہے، اگر کوئی دکان ہے تو اس میں بھی حصہ ہے، کوئی گاڑی چھوڑی ہے تو اس میں بھی حصہ ہے، زمین چھوڑی ہے تو زمین میں بھی حصہ ہے۔ ان سب میں سے بھائیوں کا اور بہنوں کا حصہ دینا یہ میراث کہلاتا ہے، اور یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اب چاہے تم چلے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، پوری زندگی لگاؤ، خانقاہوں میں بوڑھے ہو جاؤ، 13 تسبیح نہیں تم 26 تسبیح کرو، تب بھی تم گنہگار کے گنہگار ہو، اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو، اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے کے قریب ہو۔ لیکن ہے ہم سب کے سب مجرم، مولانا بھی مجرم ہیں، میاں بھی مجرم ہیں، دعوت و تبلیغ والے مجرم ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی قصوروار ہیں، اس لیے یہ فرض چھوٹ رہا ہے۔ اب تم نکوبہ مول صاحب معاف تو کروا لے، وہاں جادی زمین رجسٹری کرواؤ، بھائی کے نام پہ بٹے ہے تو تحصیل میں بہانے میں بلا کے معاف کروا لے۔ سن لینا اچھی طرح، کوئی کہے نہ کہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں، اس طرح جیسے ہمارے میوات میں معاف کرواتے ہیں، معاف کرانے سے بھی یہ حصہ معاف نہیں ہوتا، یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، جیسے میوات کا رواج ہے اس طریقے سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ کیا طریقہ ہمارے میں؟ جس دن رجسٹری کروانی ہوگی، بھائی کے نام کروانی ہوگی زمین، وہ دن بلانا ہے، سیدھے تحصیل میں لے جائیں، بہانی رجسٹری ہو رہی ہے، تو اپنے حصے لینے چاہتے لے لے، زیادہ سے زیادہ لوٹ ہو تو بہن نے کہیں نہ بھائی ہونا چاہیے، تم کروا لے، وہ انگوٹھا کروا لے میرے پہ، تو وہ تو تم بلاتے جلاتے رہیے، دیکھ بھاگتے رہیے، بس یہی موری تو یہی چاہیے، بہن چاہیے، اپنے نام کروا لے، اس طرح معاف کرواتے رہو، بالکل معاف نہیں ہوگا، اللہ کی قسم معاف نہیں ہوگا۔ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ان لڑکیوں کے ذہن پہ، ان بہنوں کے ذہن پر ایک بوجھ ہے، اگر میں نے زمین میں سے حصہ لے لیا، مکان میں سے حصہ لے لیا، گاڑی میں سے حصہ لے لیا تو میرا پیہر ختم ہو جائے گا، میرے بھائی بھاؤ مجھ سے روس جائے گا، میرا آنا جانا بند ہو جائے گا،
یہاں ڈر کے مارے وہ حصہ نہ لے گی، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ اور ہے یہ بات ہے ہمارے، اگر کوئی لے بھی لیتی ہے تو آپ بھول جائے بھی ہے کہ نہیں یہ بات؟ میں تمہاری قوم کا ہی تو فرد ہوں، کوئی باہر کا تھوڑی، بہار کا تھوڑی ہوں میں علاقے میں وہاں کہتا ہوں، تم میں سے ہی تو ہوں، جانتا ہوں میں ہماری بیماری کیا ہے۔ تو ہماری بہنیں آ کر جب معاف کرتی ہیں تو اس دباؤ کی وجہ سے وہ معاف کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے شرعاً معاف نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنے من میں چاہے جتنے بڑے بزرگ بن کے بیٹھے رہو، اللہ کے یہاں تمہاری کوئی قبولیت نہیں، تم تو ابھی فرض پورا نہیں کر رہے۔ اور یہ ایسا اہم فرض ہے، موٹا سا فرق یاد رکھنا، ایسا اہم فرض ہے، نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، روزوں کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، تو اللہ نے اپنے نبی سے یوں کہہ دیا، اے میرے نبی اپنی امت کو خود ہی سمجھا دو کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، کیسے کیسے ادا کرنا ہے، روزوں کو سمجھا دو کیسے کیسے ادا کرنا ہے، حج بھی تم ہی سکھا دو، نماز بھی تم بتا دو کیسے کیسے پڑھنی ہے۔ لیکن جب میراث کا نمبر آیا تو اللہ نے کہا اے نبی میں خود بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ادا کرنی ہے۔ تو پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نازل کیا میراث، کہ باپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، ماں کا اتنا حصہ بنتا ہے، بیٹوں کا اتنا حصہ بنتا ہے، بھائیوں کا یہ حصہ بنتا ہے، پوتوں کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ یہ ساری تفصیل اللہ نے خود بیان کی۔ نمازوں کی رکعت اللہ نے بیان نہیں کی، روزہ رکھنے کا طریقہ اللہ نے بیان نہیں کیا، نبی کا حوالہ کر دے، نبی تم سمجھا دو، تم بتا دو امت کو۔ لیکن جب اس کا نمبر آئے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندے بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں، جان جا سکتی ہے لیکن مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ نے خود ان حقوق کو بیان کیا، خود بیان کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پڑھو چوتھے پارے میں ہے، پورا حصہ بیان کیا، باپ کو اتنے دینا، دادا کو اتنے دینا، دادی کو اتنے دینا، پوتوں کو اتنے دینا، نواسوں کو دینا ہے نہیں دینا ہے، سارے حصے بیان کیے گئے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ جس احکام سے اللہ نے بیان کیا اسی طرح ایک طرف سے سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی ادا نہیں کیا۔ تو میں نے تو ٹھان لی ہے کہ میوات بھر میں اس حکم کو سناؤں گا اور کھلے عام کہوں گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک مری ہوئی سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو مرا ہوا ایک فرض ہے، یہ تو مرا ہوا ایک فرض ہے، اس کو زندہ کرنے پر کتنا اجر ملے گا؟ لیکن سب سن لیتے ہیں، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، بس آپ لوگوں نے تو فضائل سن رکھے ہیں، اس عمل پر یہ ثواب ملتا ہے، اس عمل پر یہ ثواب ملتا ہے، جنت تو ہماری ہمارے باپ دادا کی۔ یہی دھوکہ تھا یہود کو، یہی دھوکہ تھا یہود، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت تو ہماری ہے۔ یہی ہمیں دھوکہ ہے۔ ارے مسلمانوں کے لیے تو بنی ہے جنت، بے شک تمہارے لیے بنی ہے، پہلے مسلمان تو بنو۔ ابھی میں سمجھاؤں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں، ابھی میں سمجھاؤں گا کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یہ بھی حرام، اور دین میں سے کچھ چھوڑ دینا یہ بھی حرام۔ اب یہ دین میں چھوڑ رہے ہیں، آپ میراث ادا نہیں کر رہے ہیں، دین کا ایک اہم فرض آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ یوں کہیں مول صاحب کہا کریں ہمارے باپ دادا نہ بانٹی، باپ نے نہ بانٹی، اب بھائی نے بانٹی، اب کہا کرو۔ آپ سب کے ذمہ دار نہیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ آپ مفتی کے پاس جائیے کہ جس وقت ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا وہ 10 بیگھہ زمین چھوڑ کر گئے۔ ہم 5 بھائی ہیں، 2 بہن مثال کے طور پر، بہن کو ہم نے کچھ نہ دیا، 5 بھائی نے بٹا دی۔ مفتی صاحب ایک نقشہ بنا کے بتا کہ اگر ہم نے بہنوں کو بھی حصہ دیا ہوتا تو پھر میرے پاس کتنا حصہ آتا۔ اب جو زائد آ گیا ہے اس کی رقم لگا کے بہنوں کو پہنچا دو۔ دوسرے بھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تمہیں اپنی قبر میں لیٹنا ہے، ان کو اپنی قبر میں لیٹنا، وہ اپنا حساب دیں گے، تم اپنا حساب دو۔ اگر تمہاری زمین میں زائد آ گیا ہے اس لیے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا ہے تو آپ پر فرض ہے اس زائد حصے کو بہنوں کو ادا کرنا۔ اب چاہے زمین میں سے زمین دو یا اس کی قیمت لگا کے بہنوں کو دو، اور قیمت آج کی لگے گی، 10 سال پہلے کی نہیں، 20 سال پہلے کی نہیں، جس وقت والد صاحب مرا تھا اس وقت کی نہیں۔ جب ادائیگی کرنا چاہو گے اس وقت کی قیمت لگے گی، اس وقت لاکھوں کا بھاؤ ہوگا، آج کروڑوں کا بھاؤ ہوگا۔ اپنے اوپر ظلم تم نے کیا ہے، قرآن نہیں کرتا، حدیث نہیں کرتی، شریعت نہیں کرتا، تم نے ظلم کیا، اس وقت کیوں ادا نہیں کی، آج موجودہ قیمت لگے۔ تو ایک چیز میں نے یہ بتائی آپ کو
یہ دین میں سے ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ فرض ہے۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کریں، شادی بیاہ کے موقع پر نیکی سمجھ کر مسجد میں جو سامان آتا ہے، لڑکا والا جو لے کر آتا ہے، صف بھی لائے گا، بائک بھی لائے گا، اور صاحب وہ کولر بھی لائے گا، اور اگر بہت بڑی شادی ہے تو ہو سکتا ہے وہ انورٹر بھی لے کر آئے، جنریٹر بھی لے کر آئے، کام کھول کر سن لینا، سب ناجائز ہے، سب ناجائز ہے، سن لینا چاہیے۔ مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے، راضی ہو گئے، دوبارہ بلاؤ کہ نہیں بلاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مت بلاؤ، لیکن جو حق ہے وہ کہوں۔ اگر تہر ڈاکٹر تہر ساتھ خیانت کرے، تہر نبض سے چیک کر کے تم بیماری نہ بتائے، وقت مطابق علاج نہ بتائے تو وہ ہمدرد ہے؟ وہ حکیم صاحب و ڈاکٹر صاحب تمہارا ہمدرد ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل ہمدرد وہی ہے جو تمہاری بیماری پکڑ کے بتائے بھائی تمہیں یہ بیماری ہے، یہ پرہیز کرو، یہ دوائیں لو، وہ ہمدرد ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، مسجدوں کے بل ادا نہیں کر رہے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ چوری کی لائٹ جلا رہے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ اب سنو، یہ جو مسجدوں میں سامان لا رہے ہیں بارات میں، اور بڑا فخر سے بتاؤ ہمارے گاؤں میں 3 مسجد ہے بھائی، سبق لانا سامان، یہ کہنے والے بھی گناہ گار ہے، وہ لانے والے بھی گناہ گار ہے۔ کیوں؟ یہاں بھی وہی وجہ ہے، وہ جو لڑکا والا مسجد کے لیے سامان لا رہا ہے، صف لا رہا ہے، مائک لا رہا ہے، کوئی اور سامان لا رہا ہے، وہ اخلاص سے نہیں لا رہا ہے، وہ اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں لا رہا ہے۔ اللہ کا گھر تو اس کے گاؤں میں بھی موجود ہے، وہاں کیوں نہیں دیتا؟ پھر وہاں سے یہاں تک 50 کلومیٹر کا سفر کیا، سینکڑوں مسجد آئی ہوں گی، وہ سب بھی اللہ کے گھر ہے، ان میں کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہاں دینے سے اس کو کچھ ملے گا تھوڑی، یہاں جس گاؤں میں بہانے کے لیے آ رہا ہے، یہاں جب مسجد میں دے گا اچھا سامان تو اچھا جواب میں کچھ ملے گا۔ اور جب تم بیٹھو پنچایت لے کے بس کہاں دیڑو یا کتنے پیسے دینے چاہیے، لوگ مسجد میں کہنا ہے والا یا کھانا چیز نہ اصل کم کر دو گے نا، تم کٹوتی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اسی ڈر کی وجہ سے وہ مسجد میں سامان لاتا ہے تاکہ مجھے جواب میں اچھا سامان ملے، اچھا جہیز ملے، اچھی نقدی ملے۔ اگر مسجد کا سامان کم ہو گیا تو تم پیسہ کم کر دیتے ہو، اسی ڈر کی وجہ سے وہ لاتا ہے، اخلاص میں نہیں لاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطر، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور یہاں خوش دلی نہیں، یہاں مجبوری میں لا رہا ہے، اس لیے حلال ہے۔ اب انہی سفر پہ نماز پڑھ رہے ہو، انہی سفر پہ تم اعتکاف کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ رسم و رواج کا نام، شوق کا نام؟ یہی وہ دور ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ان قریب ایک دور آئے گا کہ لوگ دیکھنے میں مسلمان ہوں گے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ وہی دور ہے، دیکھنے میں تم سمجھو گا ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، اللہ کے بندو مسلمان کہتے کس کو؟ اس کو سمجھو۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ایک ایمان کوئی الگ چیز ہے، اسلام کوئی اور چیز ہے۔ اگر مومن ہونا، ایمان قبول کر لینا ہی اسلام ہے، پھر اللہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ ایمان میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آیت پر آ رہا ہوں، آیت پر دھیان کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو، اس کا مطلب اللہ ہمارے ایمان کو مان رہا ہے، اللہ ہمیں مومن کہہ رہا ہے، لیکن پیغام کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ایک ایمان الگ چیز ہے اور اسلام کوئی الگ چیز ہے۔ ایمان نام ہے عقائد کا، عقیدوں کا، یعنی جن باتوں کو دل سے ماننا چاہیے ان کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کرنا کچھ نہیں، دل پہ یقین جمانا بس، اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے نبی آئے ہیں، آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان باتوں پر دل سے یقین کرنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ان میں سے اگر کسی بات میں شک کرو گے تو آدمی کافر ہے۔ دوسری چیز ہے اسلام، اسلام کا تعلق ہے کرنے سے، عمل کرنے سے، یعنی جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں ان سب احکام کو پورا کرنا، یہ اسلام ہے۔
دل سے ماننا ایمان، اور اللہ کی باتوں کو عمل میں لانا اسلام۔ سمجھ میں آ گیا فرق؟ اب ایک واقعہ سنو، قرآن کریم میں آیا ہوا ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ جو اپنا آپ کو مومن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، مدینے میں آئے اور آ کر کیا کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے اوپر وہی احسان کیجئے جو آپ مسلمانوں پر کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر کیا احسان کرتے ہیں؟ مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ملتا ہے، جب جہاد ہوتا ہے، فتح ہو جاتی ہے تو جو کچھ سمیٹ میں آتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ بڑھتا ہے سب میں۔ ایسے ہی بیت المال میں سے وظیفہ ملتے تھے۔ اے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں، تو جو بھلائیاں آپ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کیجیے۔ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کیجیے۔ مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے، وہی ہمارے بارے میں اعلان کیجیے، ہم مسلمان ہیں۔ غور کرو، قرآن اترا، آیت آئی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی آ رہے ہیں اور آپ سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ کہہ دو تم مومن نہیں ہوئے ہو، کہہ دو ایمان تمہارے دل میں بھی نہیں گھسا ہے۔ ہاں تم اپنے بارے میں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو۔ دو چیزوں فرق کر دیا قرآن نے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کریں، ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں گھسا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں گے، مطلب وہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں؟ دیکھنے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، رمضان مہینہ آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی عمل کی پابندی تو کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کا دعویٰ نہ کریں، اس لیے کہ ابھی تک ان کو محمد رسول اللہ کے بارے میں شک ہے، ان کو ابھی قرآن کے بارے میں شک ہے، ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ان سے کہو کہ تم مومن نہیں، ایمان تمہارا اندر نہیں گھسا ہے۔ ہاں یوں کہہ لو کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے اور اسلام کرنے کا نام ہے۔ جو یقین دل میں بیٹھ گئے وہ ایمان۔ رسول اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کا نام اسلام۔ بے شک، میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بے شک آپ اور ہم میوات کے بلکہ دنیا بھر کے سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر مومن ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں، مومن ہیں۔ لیکن مجھے بہت صفائی کے ساتھ کہنے دیجیے، مومن ہونے کے باوجود ابھی تم مکمل مسلمان نہیں ہو، اس لیے مکمل احکام پر عمل نہیں کر رہے۔ کیسے نہیں کر رہے؟ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی میراث نہیں دے رہا ہے، کوئی جہیز لے رہا ہے، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے احکام نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اسلام اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اللہ نے کب کہا، رسول نے کب کہا زنا کرو، رسول نے کب کہا کہ شراب پیو، رسول نے کب کہا ٹکلو کاٹو، رسول نے کب کہا اولیکس کاٹو، رسول اللہ نے کب کہا پڑوسی کو تکلیف دو؟ یہ اسلام تھوڑی ہے۔ اس لیے مجھے معاف کرنا، مومن ہے، مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے لوگ، ایک روایت میں اگرچہ المسلم من سلم المسلمون ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، کچھ پڑھے لکھ کے بیٹھے ہوں گے شاید ان کے پیٹ میں درد ہو جائے، مول صاحب نے حدیث میں غلط پڑھی۔ تو المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان، دوسرے انسان اس کے ہاتھ اور پاؤں، آنکھ اور ناک سب چیزوں کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا ہو، وہ آدمی مسلمان۔ ہم سے تو ہمارے ماں باپ محفوظ نہیں، ہم سے تو ہمارے بھائی محفوظ نہیں، ہم سے تو ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، تو کس بات کو مسلمان؟ اس لیے بات طویل ہو رہی، مجھے بات لمبی نہیں کرنی ہے، قرآن کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کتنے کا ٹائم ہو رہا ہے؟ 50 کا ہو رہا ہے، بس 5-7 منٹ، انشاءاللہ 5-7 منٹ بعد کوئی کرنا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان نے کیا کیا؟ اپنی مرضی چلائی، اللہ کی نہیں چلائی۔ یہی تو شیطانیت ہے۔ آدم کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ شیطان کا بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس مٹی کو میرے ساتھ، میں اس مٹی کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ یہی تو تھا، خلقتہ من طین، خلقتہ من طین، اللہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آپ حکم دے رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آگ مٹی کے سامنے کیوں جھکے، شیطان آدم کے سامنے کیوں جھکے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شیطان نے اپنی عقل چلائی، اپنا دماغ لگایا اور اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہی شیطانیت ہے۔ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطانیت کے پیچھے نہ چلو۔ یہ شیطانیت ہے کہ اپنی مرضی کی چلائی، ورنہ تتبعوا خطوات الشیطان۔ آدمیت یہ ہے کہ غلطی کر کے بھی جھک جاؤ۔ ظلمنا انفسنا، آدم سے چپ ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن یوں نہیں کہا اے اللہ میں کیا کروں، میں تو بے قصور تھا، آپ نے مقدر میں لکھا تھا، میں نے درخت کھا لیا، کون سے گناہ کیا، یہ نہیں، بلکہ کیا کہہ رہا تھا؟ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا کریم ہم نے ظلم کیا، اپنے پر لے لی بات، غلطی اپنی مان لی، ورنہ تو آدم یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ آپ کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، آپ نے میرا مقدر ہی ایسا بنایا، میں نے اگر وہ درخت کھا لیا جس سے آپ نے روکا ہے، میرا کیا قصور ہے، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہتا ہے مقدر ہی ایسا، تقدیر ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں، آدمیت یہ قصور کر کے جھک جاؤ، غلطی ہو گئی اعتراف کر لو۔ وہاں وہ قصدن اور جان بوجھ کر اللہ کے سامنے دلیل دے رہا ہے شیطان، یہی شیطانیت ہے۔ یہ شیطانیت ورنہ چاہیے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی عقل کو اللہ کے سامنے جھکا دو، رسول اللہ کی تعلیم کے سامنے جھکا دو، یہی اسلام ہے۔ حدیث میں یہی پڑھا گیا، میں نے پڑھا جو آپ کو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی خوشی کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو میرے لائے ہوئے دین کے سامنے نہ جھکا دے۔ یہ نبی فرماتا ہے۔ نبی کہتا ہے داڑھی رکھو، ماحول، معاشرہ، جوانی کا نشہ یہ کہتا ہے نہ یار ساری دنیا نہ رکھے میں کہہ رہا، یہ تم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی تعلیم کے سامنے نہیں جھکایا، تم ابھی مومن کامل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو پڑھے لکھے موجود ہوں گے، کھڑے ہو جائیں تو کہیں آپ غلط کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ کے نبی؟ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں، پکا مومن نہیں، دھوکے میں ہے جب تک وہ اپنی مرضی کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرے۔ میرا لائے ہوئے دین کہتا ہے داڑھی رکھو، تمہارا ماحول کہتا ہے یار نوجوان کی داڑھی چھوٹ رہے، میں قائل رکھوں، فلانے نہ رکھ، والے نہ رکھ، ماحول ایسے چلو، میں قائل رکھوں۔ بس تو نے اپنی مرضی کو چلایا، اپنی مرضی کو نبی کے دین کے تابع نہیں کیا، تو مومن کامل نہیں ہے، چاہے تو مسلمان کے خون سے پیدا ہوا ہو۔ تو کبیرہ گناہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لفظ آ گیا داڑھی سے کہہ رہا ہوں، داڑھی رکھنا واجب ہے، نہ رکھنا، کٹوانا کبیرہ گناہ ہے، اور ایک ہی کبیرہ گناہ ہم سب کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی کبیرہ گناہ، یہ داڑھی کٹوانا، چھوٹی کرنا، بالکل اس طرح لگوانا، سب حرام ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت محمد رسول اللہ، ان کے صحابہ، بس نبی، ان کے صحابہ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ یوں کہیں گے عرب والا بھی اتنا عرب ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، تو نبی نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ تم عرب کے پیچھے چلنا، نبی نے ہم سے یوں کہا تھا کہ میرے صحابہ کے پیچھے چلنا۔ سمجھ رہے فرق کو؟ یہ جو کمانے چلے جاتے ہیں اور کچھ دن وہاں کما دھما کھاتے ہیں تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں ارے وہاں بھی ساری دنیا نہیں رکھتی تو وہ بھی کون سے وہ ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں کس کے پیچھے چلنا؟ حضرت محمد رسول اللہ کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہے، رکھوائی، ہمارے اوپر بھی بات ہے۔ تو خلاصہ گفتگو، آج کی تقریر کا خلاصہ صرف اتنا ہے، دو لفظوں میں، کہ دین پر پورا عمل کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بڑھانا جائز ہے، نہ دین میں سے کچھ چھوڑنا جائز ہے۔ جو مکمل عمل کرے گا وہ دیندار ہے۔ صرف نماز پڑھنے والا دیندار نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے والا دیندار نہیں ہے، صرف حج کر لینے والا دیندار نہیں ہے۔ حج کرنے والا حاجی صاحب ہے، نماز پڑھنے والا صاحب نمازی صاحب ہے، روزہ رکھنے والا صاحب روزہ دار ہے،
لیکن دیندار نہیں ہے۔ فرق کر لینا۔ ہمیں دھوکہ یہیں سے لگتا ہے، جب ایک آدمی چلہ لگا کے آتا ہے تو پھر وہ نماز کا بڑا پابند ہو جاتا ہے، صف اول میں پڑھے گا، سب سے پہلے مسجد میں آئے گا، سب سے بعد میں نکلے گا، باپ فلانا کو پڑھو دیندار پڑھ لو، یہی تو کہو باپ فلانا کو پڑھو دیندار پڑھ لو۔ غلط، دیندار نہیں، نمازی صاحب۔ دیندار کب بنے گا؟ جب ساری باتوں پر عمل کرے گا تب ہے دیندار۔ دیندار فارسی زبان کا لفظ ہے، دین رکھنے والا۔ دین صرف نماز کا نام نہیں، دین صرف روزوں کا نام نہیں، دین صرف حج کا نام نہیں، دین عبادات کا نام ہے، دین معاشرت کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین یعنی کہہ لیجیے عقائد کا نام ہے۔ ان سب کو ملا کر دین بنتا ہے۔ کسی ایک چیز پر عمل کرنے سے کوئی دیندار نہیں بنتا۔ ایک آدمی عبادات کا بڑا پابند ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، حج بھی کر چکا ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، قرآن بھی بہت پابندی سے پڑھتا ہے، تسبیحات کی بھی کثر نہیں ہے، تو وہ دین کا ایک شعبہ پورا کر رہا ہے، ابھی 3 حصے اور رہ رہے ہیں، ابھی 3 حصے اور رہ رہے ہیں۔ مثال طور پر ہمارے 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 آنکھ ہوتی ہیں، 2 کان ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی صرف ٹانگ ہو تو کیا اس کو تم آدمی کہو گے؟ ایک ٹانگ پڑی ہوئی ہے تو کیا کہو گے آدمی پڑا ہوا ہے؟ نہیں، آدمی کی ٹانگ پڑی ہوئی، یہی تو کہو۔ مکمل آدمی جب 2 ٹانگ ہوں، 2 ہاتھ ہوں، 2 آنکھ ہوں، 2 کان ہو، زبان ہو، پورا جسم ہے، تب کہو گے آدمی۔ ایسے ہی دین بٹا ہوا ہے، معاملات کا حصہ، اخلاق کا حصہ، عقائد کا حصہ، عبادات کا حصہ۔ ایک آدمی صرف عبادتیں کرتا ہے، معاملات، اخلاق، عقائد، معاشرت ان پہ دھیان نہیں دیتا ہے، اس کا باپ بھی دیندار نہیں ہے۔ وہ ایک ٹانگ لے کے جو سمجھ رہا ہے میں دیندار ہوں۔ بہت صاف لفظ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے خرید فروخت کرو، کچھ لینا ہو، کچھ بیچنا ہو، وہ بھی قرآن حدیث کے مطابق۔ رہن سہن، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ معاشرت، یہ بھی دین کے مطابق ہو۔ عقیدے بھی ٹھیک ہوں، اخلاق بھی ٹھیک ہوں، اب بنتا آدمی دیندار۔ صرف مسواک اوپر کی جیب میں لٹکانے سے دیندار نہیں بنتا کوئی آدمی، صرف پگڑی باندھنے سے کوئی دیندار نہیں بنتا ہے، کرتا پاجامہ شلوار پہننے سے دیندار نہیں بنتا ہے، پیشانی پر بڑا سا کالا داغ لگ جانے سے دیندار نہیں بنتا ہے۔ اس کی کمائی بھی صحیح ہو، حلال کماتا ہو، حرام سے بچتا ہو، اس کی بول چال ٹھیک ہو، کڑوا نہ بولتا ہو، کسی کی بے عزتی نہ کرتا ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، لین دین ٹھیک ہو، اب کہو دیندار۔ ہم لوگ صرف عبادت میں کسی آدمی کو دیکھ لیتے، باپ فلانا بڑا دیندار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبھی تو ڈانٹا، جبھی تو تب بھی فرمائی، ایک آدمی کسی کی تعریف کر رہا تھا، فلاں بہت اچھا ہے، بڑا دیندار ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ صاف سفر تو نہیں، پھر تو کیوں گواہی دے رہا؟ جب تک اس کے ساتھ تجربہ نہ کر لو سفر میں کیسے رہتا ہے، معاملات ٹھیک ہے کہ نہیں، بول چال ٹھیک ہے کہ نہیں، تب کہنا دیندار ہے کہ نہیں۔ صرف نماز روزہ دیکھ کر دیندار بتا دو۔ تو بات کو لمبا نہ کر کے آج کی مجلس کا خلاصہ یاد رکھنا، دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے پیش کیا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائیں گے بھی نہیں اور کچھ گھٹائیں گے بھی نہیں، یہی کامل دینداری ہے۔ اور پورا دین نام ہے عقیدوں کا، اخلاق کا، معاشرت کا، معاملات کا، عبادات کا۔ یہ سب چیزیں پوری ہوں گی تب آدمی دیندار بنتا ہے، صرف نماز روزہ پڑھنے سے دیندار نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے راستے میں جایا کرو، تبلیغ میں جایا کرو تو یہ سب چیزیں سیکھو، سب سیکھو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف فضائل درود شریف اور سب موٹی موٹی عبادت سیکھ آ جاتے ہیں۔ سیکھو معاملہ کس کو کہتے ہیں، معاشرت کس کو کہتے ہیں، حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں، میراث کس کو کہتے ہیں، ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں وقت لگائے، پہلی نیت کرو، کریں گے۔ میں وہ جھوٹی تشکیل نہیں کرتا ہوں، پہلے کھڑا میں لکھوا 10 پر ایک پر نام لکھوا رہا ہے، سال بھر ہوگی جانے نام نہ لے، یہ جھوٹی تشکیل ہے۔ میں سچی تشکیل کرتا ہوں کہ اللہ جب آپ کو موقع دے، مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ضرور وقت لگے، پہلی فرصت میں وقت لگے، چلے کا 4 مہینے جیسا موقع۔ اور دوسری تشکیل میں یہ کرتا ہوں کہ
کہ سب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی عالم کے ٹچ میں رہیں، کسی نہ کسی عالم کے ٹچ میں رہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فلاں سے جڑو، فلاں سے جڑو، فلاں کو مانو، فلاں کو مت مانو، میں کچھ نہیں کہتا۔ جس سے آپ کو انسیت ہے، جس سے آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اس کے ٹچ میں رہو۔ ٹچ میں رہنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ بھی کرو اس سے پوچھ کے کرو، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، رسم کیا کہتی ہے، رواج کیا کہتی ہے، گھر کا ماحول کیا، وہ دین نہیں ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھو، اگر اس نے غلط فتویٰ بھی دے دیا اور آپ نے عمل کر لیا، آپ گنہگار نہیں ہیں، گردن اس کی نہ پہ، آپ کو کوئی اتر گئی۔ تو کسی نہ کسی عالم سے جڑ کر رہو۔ اب اس میں خود اشارہ ہے کس عالم سے جڑنا چاہیے، کس سے نہیں جڑنا چاہیے۔ جس پر تم کو بھروسہ ہے، اس کے علم پر، تقویٰ پر، پرہیزگاری پر بھروسہ ہے، اس عالم کے ٹچ میں رہو، اور جو کچھ کرو اس سے معلومات کے ساتھ کرو۔ یہ دو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رہیں گی۔ نمبر 1 بولو، بھول گیا بھی، پہلی فرصت میں جماعت میں وقت لگائیں گے، چلا 4 مہینے جو اللہ کو توفیق۔ نمبر 2، جب تک گھر پر رہتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم کے ٹچ میں رہیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، میراث کا مسئلہ آ جائے، جہیز کا مسئلہ آ جائے، جو کچھ بھی چھوٹی بڑی بات، وہ ہم نے نو سنی، ہم نے نو دیکھی، سنی اور دیکھی کا نام دین نہیں ہے۔ سنی اور دیکھی کا نام دین نہیں ہے۔ ہم نے فلاں عالم صاحب سے یوں پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا، یہ دین ہے۔ اب جب وہ غلط بتایا اس کی ذمہ داری، وہ اگر گڑھے میں ڈال رہا تمہیں، آخرت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اسی کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے پہلے پرکھ لینا کس عالم سے جڑنا چاہیے، کس کو ہم اپنا بھروسہ مند مانتے ہیں، اس کا دامن پکڑ لو، تمہارے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا اور آخرت تمہاری ہو گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات غلط کہہ دی ہو، آپ کو بری لگی ہو، لیکن وہ حق سمجھ کے میں نے کہی ہے، تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔